السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ابن ناصر لرننگ کو اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارے اسٹوڈیو میں جو نئے ہیں تو اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق کلاس 10 کی انگلش کی بک یونٹ نمبر 11 سے ہے، جس کا عنوان ہے جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگنزمز یعنی GMOs، اردو میں جینیاتیاتی طور پر تبدیل شدہ حیاتیات۔ اب اپنے ٹائٹل کو گرامیٹیکلی دیکھ لیتے ہیں۔ جینیٹیکلی ایڈجیکٹو ہے، موڈیفائڈ ہمارے پاس ایڈجیکٹو ہے، آرگنزمز ہمارے پاس ناؤن ہے، تو دو ایڈجیکٹو اور یہ ایک ناؤن ہو جائے گا۔ جینیٹیکلی جینیاتیاتی طور پر، موڈیفائڈ مینز تبدیل شدہ، آرگنزمز حیاتیات کو کہتے ہیں، جانداروں کو کہتے ہیں۔ اب سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ریڈنگ۔ several centuries ago، کئی صدیوں قبل، when people started، جب لوگوں نے شروع کیا، domesticating crops and animals، فصلوں اور جانوروں کو پالتو بنانا، they also began، انہوں نے ساتھ شروع بھی کیا، selection of better plants and animals for breeding، افزائش نسل کے لیے بہتر پودوں اور جانوروں کا انتخاب، initially unknowingly، ابتدائی طور پر انجانے میں، and later on، اور بعد ازاں intentionally، جان بوجھ کر۔ کئی صدیوں قبل جب لوگوں نے فصلوں اور جانوروں کو پالتو بنانا شروع کر دیا تو افزائش نسل کے لیے انہوں نے بہتر پودوں اور جانوروں کا انتخاب بھی شروع کیا، پہلے پہن بغیر سوچے سمجھے اور بعد میں ارادتاً قصداً جان بوجھ کر کیا کرتے تھے۔ Over thousands of years، ہزاروں سال گزرنے کے ساتھ، farmers، کسان، have developed، نے ترتیب دیا، plants with desirable traits، اپنی مطلوبہ خصلتوں کے ساتھ پودے، such as، مثلاً increased resistance to disease، مثلاً بیماریوں کے خلاف زیادہ مزاحمت، larger yield، زیادہ پیداوار، and greater nutritional content، اور حد سے زیادہ غذائی اجزاء رکھنا۔ ہزاروں سال کی محنت کے بعد کاشتکاروں یا کسانوں نے ان کی مرضی کے مطابق خصوصیات کے حامل پودوں کو پروان چڑھایا یا ان کو ترقی دی، مثلاً بیماریوں کے خلاف زیادہ مزاحمت رکھنے والے، زیادہ پیداوار دینے والے اور نسبتاً زیادہ غذائی اجزاء رکھنے والے۔ سائنٹیفک ڈسکوریز، سائنسی ایجادات، اینڈ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز، اور تکنیکی ترقیاں، have continuously improved agriculture، نے مسلسل زراعت کے شعبہ کو بہتر بنایا ہے، to improve plant and animal stocks، پودوں اور جانوروں کے ذخائر بہتر ہو سکیں، to meet changing societal needs، تاکہ معاشرے کی تبدیل ہوتے ہوئے ضروریات پوری ہوں۔ سائنسی ایجادات اور تکنیکی ترقیوں نے زراعت میں مسلسل بہتری لائی ہے تاکہ بدلتے ہوئے معاشرتی ضروریات پوری کرنے کے لیے نباتاتی اور حیواناتی ذخیروں میں اضافہ کیا جائے۔ بٹ the turning point in this field، لیکن اس شعبہ میں موڑ دینے والا نقطہ یا نقطہ تغیر was the discovery of the gene، ایک جین کی دریافت تھا، and the consequent، اور نتیجتاً ڈیولپمنٹ آف جینیٹکس، جینیاتیات کی ترقی۔ لیکن اس شعبہ میں جین اور نتیجتاً جینیاتات کی دریافت یا جینیاتیات کی ترقی کی دریافت ایک اہم موڑ تھا، لیکن اس شعبہ میں جین اور نتیجتاً جینیاتیات کی ترقی کی دریافت ایک اہم موڑ تھا۔ جینیٹکس از the study of genes، جینیات، جینز کے مطالعے کا نام ہے۔ جینیٹک ویریشن، جینیاتی تغیر، and heredity، اور موروثیت، in living organisms، زندہ جانداروں میں۔ جینیٹکس یا جینیات، جانداروں کے اندر جینز، جینیاتی تغیر یا تنوع اور موروثیت کے مطالعے کا نام ہے۔ It is generally considered a field of biology، عموماً یہ بیالوجی کی شاخ سمجھا جاتا ہے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں عام طور پر اس سے بیالوجی کا شعبہ تصور کیا جاتا ہے۔ بٹ intersects، لیکن یہ منقطع ہو جاتا ہے frequently، بارہا، with many other life sciences، دوسرے دیگر حیاتیاتی سائنس کے ساتھ، لیکن بار بار اس کا تعلق دوسرے حیاتیاتی سائنس سے بھی قائم ہو جاتا ہے۔ جینز آر سب یونٹس، جینز ذیلی اکائیاں ہیں آف ڈی این اے کی، دا انفارمیشن ڈیٹا بیس، جو کہ ایک معلوماتی ڈیٹا بیس ہے، آف اینی آرگنزم، کسی بھی جاندار کا، دیٹ از کنٹینڈ ان سائڈ، جو کہ پایا جاتا ہے اندر دا سیل نیوکلس، سیل کی خلیہ میں۔ جینز ڈی این اے کے ذیلی اجزاء ہیں جو کہ کسی بھی جاندار کے معلومات کا ڈیٹا بیس ہے اور خلیے کے مرکز کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ڈی این اے کیریز، ڈی این اے لے جاتا ہے مینی پیئرز آف جینز، جینز کی کئی جوڑے، دیٹ ٹرانسمٹ، جو کہ منتقل کرتے ہیں
کریکٹر ٹریٹس کرداری خصلتیں آف پیرنٹس والدین کی ٹو دیئر آف اسپرنگس ان کے بچوں کی طرف. ڈی این اے پر جینز کے کئی جوڑے پائے جاتے ہیں جو والدین کی خصوصیات بچوں تک منتقل کرتے ہیں. جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ اور جی ایم فوڈ جنیاتیاتی طور پر ترمیم شدہ خوراک یا جی ایم خوراک. اس فوڈ ایک غذا ہے پروڈیوس جو پیدا کی جاتی ہے فرام پلانٹس اینڈ اینیملز پودوں اور جانوروں سے. اس ڈی این اے جن کا ڈی این اے ہیز بین الٹرڈ تبدیل کیا جاتا ہے تھرو جینیٹک انجینئرنگ جنیاتیاتی انجینئرنگ کے ذریعے سے. جینیاتی طور پر ترمیم شدہ خوراک یا جی ایم خوراک وہ خوراک ہے جو پودوں یا جانوروں سے حاصل کی جاتی ہے جن کا ڈی این اے جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے سے تبدیل کیا جاتا ہے. دیز جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگنزمز یہی جنیاتیاتی طور پر ترمیم شدہ جاندار اور آفن شارٹلی مختصراً کال جی ایم اوز کو مختصراً جی ایم اوز کہا جاتا ہے. ان جنیاتیاتی ترمیم شدہ جانوروں کو مختصراً جی ایم اوز بھی کہا جاتا ہے. جینیٹک انجینئرنگ از دا پروسیس جینیاتی انجینئرنگ ایک عمل ہے آف مینیپولیشن تبدیل کرنے کی تبدیلیاں لانے کی آف این آرگنزمز جینز جاندار کی جینز میں ڈائریکٹلی براہ راست بائی ٹرانسپلانٹنگ داخل کر دینے سے منتقل کر دینے سے ڈی این اے فرام ادر آرگنزمز دیگر جانوروں سے ڈی این اے لے کر انر سیل اس کی خلیے میں. جینیٹک انجینئرنگ جاندار کے جینز میں تبدیلی لانے کا ایک عمل ہے جس میں دوسرے جانداروں کا ڈی این اے اس کی خلیے میں لگایا جاتا ہے. اٹ از ڈفرینٹ یہ مختلف ہے فرام دا کنونشنل میتھڈ روایتی طریقے سے آف سلیکشن انتخاب کے اینڈ بریڈنگ اور افزائش نسل کے آف پلانٹس اینڈ اینیملز پودوں اور جانوروں کے ٹو گیٹ ڈیزائرڈ ٹریٹس اپنے مطلوبہ خصلتیں حاصل کرنے کے لیے. یہ مطلوبہ خصوصیات حاصل کرنے کے لیے پودوں اور جانوروں کے انتخاب اور نسل کشی یا افزائش نسل کے روایتی طریقہ کار سے ہٹ کر ایک طریقہ کار ہے. سائنٹسٹ فرسٹ ڈسکورڈ سائنسدانوں نے سب سے پہلے دریافت کیا ان 1946 میں دیٹ ڈی این اے کین بی ٹرانسفرڈ کہ ڈی این اے کو منتقل کیا جا سکتا ہے. ڈی این اے کی ترسیل ہو سکتی ہے بٹوین آرگنزمز جانداروں کے مابین. 1946 میں سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ ڈی این اے جانوروں کے درمیان منتقل کیا جا سکتا ہے. اٹ از ناؤ نون اب یہ جانا جاتا ہے دیٹ کہ دیر آر سیورل میکینزمز کہ کئی سارے طریقہ کار ہیں فار ڈی این اے ٹرانسفر ڈی این اے کی تفصیل کے لیے. اینڈ دیٹ اور یہ کہ دیز اکر ان نیچر کہ یہ قدرت میں رونما ہوتے ہیں آن اے لارج اسکیل ایک بہت بڑے پیمانے پر. اب یہ معلوم کیا گیا ہے کہ ڈی این اے منتقل ہونے کے کئی طریقہ کار ہیں اور یہ کہ یہ قدرتی طور پر بڑے پیمانے پر وقوع پذیر ہوتے ہیں یا رونما ہوتے ہیں. دا ٹرانسفر آف ڈی این اے کی ترسیل یا منتقلی بٹوین ڈیزیز کازنگ بیکٹیریا بیماری پیدا کرنے والے بیکٹیریا فار ڈیولپنگ ریزسٹنس مزاحمت کو فروغ دینے کے لیے اگینسٹ اینٹی بایوٹک کے خلاف از آ میجر ایگزامپل. یہ ایک بڑی مثال ہے آف دس میکینزم اس طریقہ کار کی. اینٹی بایوٹک کے خلاف مزاحمت بڑھانے کے لیے بیماریاں پھیلانے والے بیکٹیریا میں ڈی این اے ٹرانسفر اس تکنیک کی ایک بڑی مثال ہے. The first genetically modified plant was produced پیدا کیا گیا مہیا کیا گیا in 1983 میں. پہلا جنیاتیاتی طور پر ترمیم شدہ پودا 1983 میں پیدا کیا گیا یا مہیا کرایا گیا استعمال کرتے ہوئے این اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ ٹوبیکو پلانٹ. اینٹی بایوٹکس یا اینٹی باڈیز کے خلاف مزاحمت رکھنے والے تمباکو کے پودے کے ذریعے سے 1983 میں اینٹی بایوٹک کے خلاف مدافعت رکھنے والا تمباکو کا پودا استعمال کرتے ہوئے ایک جنیاتیاتی ترمیم شدہ پودا تیار کیا گیا. چائنا واز دا فرسٹ کنٹری چائنا سب سے پہلا ملک تھا ٹو کمرشلائز اس کو تجارتی بنانے میں ٹرانسجینک کراپ. ٹرانسجینک سے مراد ہوتا ہے کہ ایسا آرگنزم جس کی جین میں پہلے سے ہی ترمیم ہو چکی ہو. کراپ فصل ان دا ارلی 1990s 1990 کی دہائی میں ود دا انٹروڈکشن تعارف کے ساتھ وائرس ریزسٹنٹ ٹوبیکو تمباکو کے خلاف مزاحمت رکھنے والا وائرس. چین پہلا ملک تھا جس نے 1990 کی ابتدائی دہائی میں وائرس کے خلاف مزاحمت رکھنے والے تمباکو کو متعارف کر کے جنیاتیاتی طور پر ترمیم شدہ فصل کو تجارتی بنیادوں پر متعارف کروایا. اسٹار لائٹ اوتار از دا فرسٹ جینیٹیکلی ایڈیٹڈ پلانٹ. جنیاتیاتی طور پر پہلا ایک ترمیم شدہ پودا ہے دیٹ از ایبل جو کہ اس قابل ہے ٹو لائٹ اپ جو کہ روشن ہوتا ہے وداؤٹ دا نیڈ بغیر کسی ضرورت کے فار ایکسٹرنل ٹریٹمنٹس بیرونی
ترمیمات کے اسٹیمولائی یا اسٹیمولائی کے سچ اس کیمیکل جیسے کہ کیمیائی مادے اور الٹرا وائلٹ لائٹنگ یا الٹرا وائلٹ شعاعوں کے. اسٹار لائٹ اوتار جینیاتی طور پر ترمیم شدہ پہلا پودا ہے جو بیرونی طور پر کسی محرک مثلاً کیمیائی یا الٹرا وائلٹ شعاعوں کے بغیر روشنی دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. The plant has been developed. اس پودے کو ترتیب دیا جا چکا ہے through the introduction of DNA. DNA کے تعارف کے ذریعے سے from luminescent marine bacteria جو کہ میرین یعنی کہ آبی روشنی دینے والے آبی بیکٹیریا سے لیے گیا ہے into the chloroplast genome of a common house plant. عام گھریلو پودے کی کلوروپلاسٹ جینوم میں داخل کر کے یہ پودا ایک روشن سمندری بیکٹیریا کے DNA کو ایک عام گھریلو پودے کے کلوروپلاسٹ کے جین میں منتقل کر کے تیار کیا گیا ہے. The stem and leaves تنے اور پتے آف دا پلانٹس پودوں کے کانسٹنٹلی متواتر ایمٹ خارج کرتے ہیں a faint light ایک مدھم سی روشنی similar جو کہ مشابہ ہے to that produced جو کہ خارج ہوتی ہے by fireflies جگنوں میں سے and other luminescent organisms اور دیگر روشنی دینے والے جانور. ایسے پودوں کے تنے اور پتے جگنوں اور دوسرے روشنی دینے والے جانوروں کی طرح مدھم سی روشنی خارج کرتے ہیں. Similarly اسی طرح سے an insect protection gene حشرات سے تحفظ دینے والا جین called Bacillus thuringiensis has been transferred. Bacillus thuringiensis منتقل کیا جا چکا ہے to several crops بہت ساری فصلوں میں such as مثلاً cotton, potatoes and corn کپاس آلو اور جوار in order to repel pests تاکہ کیڑے مکوڑوں کو دور رکھا جا سکے. اسی طرح Bacillus thuringiensis نامی حشرات سے حفاظت دینے والا جین کئی فصلوں مثلاً کپاس آلو اور جوار میں منتقل کیا گیا ہے تاکہ ان کو حشرات سے دور رکھا جا سکے. Tomato genes have been modified ٹماٹر کے جینز میں بھی ترمیم کی گئی ہے so that تاکہ the fruit پھل can stay رہ سکے on the vine بیل پر for a long time لمبے عرصے کے لیے and develop اور بنا سکے mature flavor مزید لذیذ ذائقہ. ٹماٹر کے جین میں تبدیلی کی گئی ہے تاکہ پھل پودے کی بیل پر زیادہ وقت کے لیے ٹھہرے اور اس کا ذائقہ بھی پختہ ہو جائے مزید لذیذ ہو جائے. ہائیلی فیٹی سویا بین بہت زیادہ چکنائی رکھنے والے سویا بین ہیز بین جینیٹیکلی موڈیفائڈ ان کو بھی جینیاتی طور پر ترمیم کیا گیا ہے یا تبدیل کیا گیا ہے پروڈیوس تاکہ پیدا کرے بینز ایسے بین کنٹیننگ لیس فیٹ جن میں چکنائی روغنائی یا چربی کم پائی جائے. زیادہ روغنائی مادہ رکھنے والے سویا بین کے جینز میں تبدیلی لائی گئی ہے تاکہ کم چکنائی یا روغن رکھنے والے سویا بین پیدا کیا جا سکے. دا کمرشل پروڈکشن تجارتی پیمانے پر پیداوار آف ہیومن انسولین انسانی انسولین کی یوزنگ اے بیکٹیریم ایکولائی نامی بیکٹیریا کے استعمال سے از اندر ونڈر ایک اور شاہکار ہے آف جینیٹک انجینئرنگ جینیاتی انجینئرنگ کا. ایکولائی نامی بیکٹیریم استعمال کرتے ہوئے انسانی انسولین کا تجارتی بنیاد پر بنانا جینیٹک انجینئرنگ کا ایک اور شاہکار ہے یا کرشمہ ہے. ان 2007 میں ساؤتھ کورین سائنٹسٹ ساؤتھ کوریا کے سائنسدانوں نے الٹر تبدیل کیا کیٹس ڈی این اے بلی کی ڈی این اے کو ٹو میک اٹ گلو تاکہ وہ روشنی دے ان دا ڈارک تاریکی میں. 2007 میں جنوبی کوریا کے سائنسدانوں نے بلی کی ڈی این اے میں تبدیلی لائی تاکہ یہ اندھیری میں روشنی دے. ان چائنا میں گروپ آف سائنسدانوں کا ایک گروہ ڈیولپ نے تیار کیا ٹرانسجینک کاؤز جینیاتی طور پر ترمیم شدہ گائیں دیٹ ور انجینئرڈ جن کو اس طرح سے ترتیب دیا تھا ٹو پروڈیوس این اینٹی مائکروبیل انزائم تاکہ وہ جراثیم کے خلاف کام کرنے والے خامرے پیدا کرے that is present جو کہ موجود ہوتا ہے in large amount بڑی تعداد میں in human milk انسانی دودھ میں. چین میں سائنسدانوں کے ایک گروہ نے جراثیم کے خلاف کام کرنے والے خامرے پیدا کرنے والے گائے تیار کیے. وہ خامرے یعنی کہ انزائمز جو انسانی دودھ میں وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں. in another set of experiments ایک اور طرح کے تجربات میں کاؤز گائے ور جینیٹیکلی انجینئرڈ ان کو جینیاتی طور پر ترتیب دیا گیا تھا دیٹ کہ پروڈیوس ملک دودھ پیدا کرے کنٹیننگ جس میں موجود ہو سرٹن امیونٹی پرووائڈنگ پروٹینز قوت مدافعت مہیا کرانے والے پروٹینز آف ہیومن ملک انسانی دودھ کے. دوسرے قسم کے تجربات کے دوران گائے کے جینز میں ایسی تبدیلیاں لائی گئی جو اس طرح کی دودھ دیتی تھی جس میں انسانی دودھ کی طرح مدافعت بڑھانے والے پروٹین موجود ہوتے ہیں.
A few decades ago, कुछ अशरे पहले, manipulation of genes, जनियातियात की तब्दीली या तगय्युर का अमल in people, plants and animals, लोगों, पौधों और जानवरों में was just science fiction, सिर्फ और सिर्फ एक साइंसी अफसाना था। चंद अशरे पहले इंसानों, पौधों और जानवरों में जीन्स के जरिए तब्दीली लाना सिर्फ और सिर्फ साइंसी अफसाना था। Today it is a reality, आज ये एक हकीकत बन चुका है। And genetic modification और जनियाती तौर पर तब्दीलियां लाना may have many positive implications, इसके बहुत सारे मुस्बत इस्तेमालात हो सकते हैं in the future, आने वाले मुस्तकबिल में, including जिसमें शामिल हो the eradication, खात्मा of many hereditary diseases, मौरूसी बीमारियों का। मगर अब ये एक हकीकत का रूप धार चुकी है और शायद जीन्स के जरिए तब्दीली लाने का तरीका मुस्तकबिल में मुस्बत मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके, जिनमें बहुत से मौरूसी बीमारियों का असनाद शामिल है। However, ताहम like most scientific and technological advances, बहुत सारी साइंसी और तकनीकी तरक्कियों की तरह the genetic modification, जिन्याती तौर पर तरमीम शुदा of organisms, जानदारों की for our food supply, हमारी खुराक को फराहमी के लिए can be as dangerous, ये उतनी ही खतरनाक हो सकती है as it is beneficial, जितनी की ये फायदेमंद है। हम ज्यादातर साइंसी और टेक्नोलॉजिकल तरक्की की तरह, या हम इसको तकनीकी तरक्की बोल सकते हैं, ताहम ज्यादातर साइंसी और टेक्नोलॉजिकल तरक्की की तरह खुराक की फरहमी के लिए जनियाती तरमीम का तरीकाकार उसके फायदेमंद होने के साथ साथ खतरनाक भी हो सकता है। Because क्योंकि of the potential dangers of this technology, इस टेक्नोलॉजी के मुमकिन खतरात की वजह से genetically altered plants and animals in the food supply, जनियाती तौर पर तरमीम शुदा पौधे और जानवर खुराक की फरहमी के लिए is a practice, एक मामूल बन चुके हैं that should be very tightly controlled, जिनको बड़ी सख्ती से काबू में रखना चाहिए and carefully studied, और इसको बगौर मुताला करना चाहिए before it becomes an accepted and common practice, इससे पहले कि सब इसको कबूल करें और ये रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बने। इस टेक्नोलॉजी में मौजूद खतरात की वजह से खुराक फराहमी में जनियाती तौर पर तरमीम शुदा पौधे और जानवर एक ऐसा तरीकाकार है जिस पर इसके आम तौर पर मकबूल प्रैक्टिस बनने से पहले सख्त कंट्रोल रखना चाहिए। Unfortunately, अफसोस it may already be too late for that, शायद इसके लिए अब काफी देर हो चुकी है। बदकिस्मती से अब शायद पहले ही बहुत देर हो चुकी है। GMOs are already prevalent, GMOs पहले से ही मौजूद हैं in supermarkets, बड़ी बड़ी बाजारों में एंड ग्रोसरी स्टोर्स और सब्जी या करियाना की दुकानों पर अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया भर में। बट मैन्युफैक्चरर्स, लेकिन बनाने वाले आर नॉट रिक्वायर्ड, उनको इस चीज़ पर आमादा नहीं किया गया है या उनको ताकीद नहीं की गई है टू लेबल फूड, कि वो ग़िज़ा पर लेबल लगाएं एज हैविंग बीन मेड फ्रॉम GMOs, क्योंकि वो जनियाती तौर पर तरमीम शुदा जानदारों से तैयार किए गए हैं। GMOs अब दुनिया भर में सुपरमार्केट्स और करियाना या सब्जी की दुकानों पर बहुत पहले ही से दस्तयाब हैं। एज अ रिजल्ट, इसके नतीजे में मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोग परचेज एंड ईट, खरीदते और खाते हैं GMOs को एवरीडे, हर दिन, विदाउट इवन नोइंग इट, बगैर इसके मुतल्लिक जाने। लेकिन इसके बनाने वालों को इस बात का पाबंद नहीं बनाया गया है कि जिस तरीके से उन्हें GMO से तैयार किया गया है उन पर वैसे लेबल लगाए जाएं। Yet ताहाल we do not even know, हत्ता कि हमें इस बात का इल्म भी नहीं है if they are harmful to our health, आया ये हमारे सेहत के लिए मुज़र है। नतीजतन लाखों लोग इसके बारे में जाने बगैर उन्हें खरीदते और खाते हैं और हमें ये इल्म भी नहीं होता कि आया ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है कि नहीं। We do not really know, हमें वाकई में ये नहीं है how GMOs may affect our bodies और our ecosystem, कि किस तरह से GMOs हमारे जिस्मों और माहौलियाती निज़ाम पर असरअंदाज होते हैं। हकीकतन हम ये भी नहीं जानते कि GMOs हमारे अजिसाम या हमारे माहौलियाती निज़ाम पर कैसे असर पजीर होते हैं या असर डालते हैं।
when we play with DNA, जब हम DNA के साथ खेलते हैं, we may be making changes, हम शायद ऐसी तब्दीलियां कर रहे हो that have all sorts of dangerous repercussions, जिसके हर लिहाज से, हर हवाले से, हर तरह के खतरनाक नताइज मुमकिन है, including जिसमें शामिल हो some कुछ that we may not even realize, जो कि हत्ता कि हमें उनके बारे में इल्म भी ना हो, for several generation, कई नस्लों तक। जब हम DNA से खेलते हैं तो शायद हम ऐसी तब्दीलियां ला रहे होते हैं जो कि खतरनाक नताइज के हामिल होते हैं, बशमूल ऐसे खतरात के जिनका शायद हम कई नस्लों तक इदराक ना कर सकें। One of the main concerns about GMOs के मुतालिक अहम फिक्रों में से फिक्र ये भी है the unpredictability of the behavior of altered genes, कि तब्दील शुदा जीन्स के बर्ताव के बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, and of the bacteria, plants and animals, बैक्टीरिया, पौधों और जानवरों के भी, that interact with the altered organism, जो कि तब्दील शुदा जानदार के साथ तामुल बनाते हैं या अराब में आते हैं। GMO से मुतालिक सबसे बड़ी तशवीश तब्दील शुदा जीन्स और बैक्टीरिया, पौधों और जानवरों का गैर मुतवक्कर रवैया है जो इस तब्दील शुदा जानदार से रब्त रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर a crop of corn, जवार की एक फसल जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिन्हें एहतियाती तौर पर जो तरमीम की गई है, टू बी लेस ससेप्टेबल, वो कम हसास पाई जाएगी, टू अ पर्टिकुलर इंसेक्ट, एक खास कीड़े के लिए, may take on other unwanted characteristics, so शायद वो दीगर गैर मतलूबा खसूसियात की हामिल हो जाए ड्यू टू द चेंज, इस तब्दीली की वजह से। मिसाल के तौर पर जवार का फसल जिसमें ऐसी जनियातियाती तब्दीलियां की गई हों कि वो एक खास कीड़े का कम से कम असर कबूल करे, शायद इसमें इस तब्दीली की वजह से कोई और नापसंदीदा खासियत पैदा हो जाए। इसमें ये हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, become more susceptible to another disease, कि मजीद हसास हो जाए किसी और बीमारी के लिए, और it could develop a tougher skin on its kernels, या फिर वो अपने तुखमिये, बीज, दाने या मगज पर सख्त जिल तैयार कर ले या बना ले, और it could decrease the crop's ability to produce vitamin E, या फिर वो फसल की विटामिन E की पैदावार की सलाहियत या खासियत को कम कर डाले। मसलन शायद ये किसी दूसरी बीमारी के लिए ज्यादा हसास बन जाए, या इसके बीज, मगज या तुखमिये के ऊपर सख्त किस्म का खोल चढ़ जाए, या ये तब्दीली इस फसल की विटामिन ए के पैदावार में कमी लाए। मोर फ्राइटनिंग, मजीद डरा देने वाला, इज द डोमिनो इफेक्ट, डोमिनो इफेक्ट है। डोमिनो इफेक्ट क्या है? जब कोई चीज बहुत बड़ी सतह पर किसी चीज को इफेक्ट करे और वो सिर्फ उस एक चीज को इफेक्ट न करे, उसके आसपास के माहौल को भी इफेक्ट करे, इसको डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं। ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, जिन्हें एहतियाती तौर पर तरमीम शुदा खुराक का डोमिनो इफेक्ट है, जिन्हें एहतियाती तौर पर तरमीम शुदा खुराक का मजमूई असर, या फिर हम इसका तर्जमा मजमूई असर कर रहे हैं, मजमूई असर और ज्यादा खौफनाक है। एनी चेंज, कोई भी तब्दीली, इन एन ऑर्गेनिजम्स DNA, जानदार की DNA में, हैज द पोटेंशियल, ये सलाहियत रखती है, टू अफेक्ट नॉट ओनली द ऑर्गेनिज्म, कि इससे न सिर्फ वो जानदार मुतासिर हो, बट आल्सो एनीथिंग दैट फीड्स ऑन इट, बल्कि हर वो शय जो कि उससे खुराक अपनी या ग़िज़ा अपनी लेती है, इंक्लूडिंग अस, जिसमें हम भी शामिल है। किसी जानदार की DNA में कोई भी तब्दीली के अंदर ये सलाहियत भी होती है कि वो न सिर्फ उस जानदार को मुतासिर करे, बल्कि किसी भी उस चीज को भी जिनको उससे खुराक मिलता है, जिनमें हम भी शामिल हैं। यानी कि हम ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो जानदार होते हैं, जैसे आजकल मुर्गियों को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है, फिर इस तरह से बहुत सारी फसलें हैं जिनको एहतियाती तौर पर तरमीम किया गया है, जिनकी जीन्स को तब्दील किया गया है। अगर वो हम बतौर ग़िज़ा लेते हैं तो उससे न सिर्फ वो खुराक मुतासिर हुई है, बल्कि हमारे अंदर जब ये GMOs जाएंगे ग़िज़ा के तौर पर, तो इससे हमारे जिस्म भी मुतासिर होगा, और फिर हम में गुर्दे और जिगर और दीगर बीमारियां, हत्ता कि कैंसर तक की बीमारियां भी हमें लाहक हो सकती हैं। स्टडीज, मुताला, वेयर, जहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया एंड कॉर्न, एहतियाती तौर पर तरमीम शुदा सोयाबीन और जवार, वर फेड टू मैमल्स, ममालिया जानवरों को खिलाए गए, फाउंड दैट, उनमें ये पाया गया कि GMO डाइट, कि ये एहतियाती तौर पर तरमीम शुदा ग़िज़ा, ऑफन लेड टू लिवर एंड किडनी प्रॉब्लम्स,
سے اکثر ہی جگر اور گردے کے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ ان مطالعوں میں جہاں پر جنہیں احتیاطی طور پر تبدیل شدہ جوار اور سویابین کو ممالیہ جانوروں کو کھلایا گیا میں یہ بات پائی گئی کہ جی ایم او خوراک یا غذا اکثر جگر اور گردوں کے مسائل پیدا کرتی ہے۔ فردر مزید جینیٹیکلی موڈیفائڈ پلانٹس اور اینیملز جنہیں احتیاطی طور پر ترمیم شدہ پودے یا جانور کوڈ انٹر بریڈ وہ باہمی نسل افزائش کر سکتے ہیں with wild populations جنگلی آبادیوں کے ساتھ۔ جنگلی حیات جیسے کہ جنگلات کا ماحول ہوتا ہے، اس میں پھر جنگلی پودے بھی شامل ہے اور جنگلی جانور بھی، حیوان بھی، چرند پرند سب آ جاتے ہیں۔ کریٹنگ پرابلمس یہ مسائل پیدا کر سکتے ہیں such as مثلاً پاپولیشن ایکسپلوژنز اور کریشز یعنی کہ آبادیوں کا کم ہونا، ختم ہونا، آبادی کا بحران اور آف سپرنگ یا پھر ایسے بچے پیدا کرنا with dangerous traits جن کے خصلتیں بہت ہی خطرناک ہو which would go further to harm the delicate ecosystem جو کہ مزید ہمارا نازک ماحولیاتی نظام کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ جنہیں احتیاطی طور پر ترمیم شدہ پودے اور جانور جنگلی آبادی کے ساتھ باہم مل کر نسل افزائش کر سکتے ہیں جن سے زیادہ آبادی کا بحران پیدا ہو سکتا ہے یا خطرناک خاصیتیں رکھنے والے بچے پیدا کر سکتے ہیں جو آگے جا کر نازک ماحولیاتی نظام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ With the rapid development of science as technology سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس تیز رفتار ترقی کے ساتھ مور ورائٹی مزید اقسام یا انواع آف جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ اینڈ آرگنیزم جنہیں احتیاطی طور پر ترمیم شدہ خوراک اور جانداروں کی ول کم انٹو آور لائف ہماری زندگیوں میں شامل ہوگی یا آئے گی اینڈ سراؤنڈنگ اور آس پاس کے ماحول میں ڈیو ٹو دا ڈیزائر صرف اسی خواہش کے باعث ٹو میک مور فوڈ کہ ہم مزید غذا یا خوراک بنائیں اویلیبل جو کہ میسر ہو مور کوئکلی مزید تیزی کے ساتھ مزید وقت بچائے اینڈ مور چیپلی اور مزید کم داموں میں دین ایور بیفور ماضی کے نسبت۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تیز رفتار ترقی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ انواع کی جنہیں احتیاطی طور پر ترمیم شدہ خوراک اور جاندار ہماری زندگی اور ہمارے ماحول میں شامل ہو جائیں گے اس خواہش کی وجہ سے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خوراک کو پہلے سے زیادہ تیزی اور زیادہ کم قیمتوں پر دستیاب بنائیں۔ دا جنرل بیہیویئر عام برتاؤ آف دا ڈیولپر ان کو تیار کرنے والوں کا آف دس ٹائپ آف آرگنیزمس اینڈ فوڈ اس طرح کے جانداروں اور خوراک کو انواع کی تیار کرنے والوں کا عام برتاؤ شوڈ بی یہ ہونا چاہیے پروفٹ منافع with safety of consumers گاہکوں کی تحفظ کے ذات and the environment اور ماحول کے بھی۔ اس قسم کے جانداروں اور خوراک کو ترقی دینے والوں کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ نفع کے ساتھ ساتھ گاہکوں اور ماحول کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ The agri business زرعی کاروبار needs to slow down کو آہستہ ہونے کی ضرورت ہے and stop selling us GMOs اور ہمیں GMOs بیچنا بند کرنا چاہیے انہیں until their safety is certain جب تک ان کا تحفظ یقینی نہ ہو جائے۔ زرعی کاروبار کو چاہیے کہ ہمیں GMOs بیچنا بند کر دے یہاں تک کہ ان کا تحفظ یا محفوظ ہونا یقینی بن جائے۔ والسلام۔